بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر for coming and welcome to Things That Matter class. Inshallah today is our fourth class and the topic is the most important topic in our lives, that is who is Allah, and it's part 3 of that topic. یہ تھوڑا سا میں نے ایکسٹینڈ اس لیے کیا ہے کیونکہ ایوری تھنگ آف آر لائف ریوالوز اراؤنڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ نوئنگ گاڈ، نوئنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ویری 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 امپورٹنٹ. تو اس کو اس لیے میں نے 3 کلاسز تک کھینچ دیا، تو ہوپ فلی آج انشاءاللہ کنکلوڈ ہو جائے گا. جیسا کہ آپ کو ہماری کلاس کا اسٹرکچر پتہ ہے کہ میں ایک تھاٹ آف دا ڈے بھی شیئر کرتا ہوں. اس تھاٹ آف دا ڈے میں کچھ قرآنک پرنسپلز آپ لوگوں سے شیئر کروں گا بیکاز قرآن از اے بک آف وزڈم، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو قرآنک وزڈم بھی پتہ لگے انشاءاللہ. قرآنک پرنسپل ہے وہ ہے سد ذرائع. یہ ایک فقہی ٹرم ہے، فقہی، اوکے، فقہ کا میں نالج دے رہا ہوں آپ کو، اسلامک فقہ. سد ذرائع بہت زبردست پرنسپل ہے، حکمت والا پرنسپل ہے، حکمہ، وزڈم. وہ کیا ہے؟ قرآن میں سورہ البقرہ میں آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ صحابہ کو کہتے ہیں کہ او یو بلیو، اے لوگوں جو ایمان لائے یعنی صحابہ، پروفٹ کو راعینا نہ کہو، انظر نہ کہو. ٹھیک ہے، رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ذرا ہماری طرف توجہ کیجئے یا ہم حاضر ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک عربک ورڈ ہے. تو جیوز کیا کرتے تھے اس دور کے، جو شرارتی ذہنیت کے لوگ تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ رائنا کو کھینچ کر کہتے تھے رائینا. رائینا کا مطلب ہے اے چرواہے، ایک ڈیروگیٹری ٹرم ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ پروفٹ کو نا جان کے یعنی نقل بھی اتارتے تھے صحابہ کی رائینا کہہ کے، اور ایک ڈیروگیٹری ٹرم بھی یوز کرتے تھے. جیسے آپ کو ہوتا ہے السلام علیکم کو کہتے تھے السلام علیکم، یعنی موت ہو تم پہ. ٹھیک ہے، تو وہ ذرا شرارتی ذہنیت تھی ان کی. تو اللہ نے کیا کیا کہ اس کا ڈور ہی کلوز کر دیا. اللہ نے کہا کہ تم رائنا نہ کہو، تم انظر نہ کہو، کہ ہماری طرف توجہ کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آؤٹ آف رسپیکٹ رائنا نہ کہو. اس پرنسپل کو کہتے ہیں سد ذرائع. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ کبھی کبھی حلال چیز بھی چھوڑنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، آؤٹ آف حکمہ. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کئی ایسی سچویشنز ہمارے سامنے آتی ہیں کہ آپ لیٹ سے میں ایک ریسٹورنٹ میں جا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، جہاں پہ حلال فوڈ ہے، لیکن کچھ چیزیں دیکھ کے مجھے اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ اس سے مسکنسیپشن نہ کوئی پھیل جائے. لیٹ سے وہاں میوزک چل رہا ہے بہت زیادہ، تو میں تھوڑا سا مجھے دیکھنا چاہیے ایز اے دائی. میں اپنی بات کر رہا ہوں، باقی کبھی چلے گئے کمزوری ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن دیکھنا چاہیے. تو کبھی کبھی ایسی چیزوں کو اوائڈ کرنے میں ہی حکمت ہوتی ہے جو ایون حلال بھی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی امپلیکیشن کیا ہے. میں آپ کو بہت کھل کے بتاتا ہوں. دیکھیں، ہمارے جو بیلاوڈ بردر ہیں، ٹھیک ہے، وہ بڑے انٹلیکچوئل ہوں گے، میں نے بھی انہیں سنا ہے، انجینئر محمد علی مرزا. وہ اچھی باتیں بھی بہت کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، لیکن جب انہوں نے صحابہ کا ٹاپک کھولا ہے، ٹھیک ہے، صحابہ کی جو اختلافات ہیں وہ عام بندے کے سامنے لانے کا کیا مطلب ہے؟ ہر بندے کی ایموشنل انٹیلیجنس اتنی نہیں ہے کہ وہ صحابہ کی سول وارز کو، ان کے اختلافات کو ڈائجسٹ کر لیں، ایبزارب کر لیں اور سمجھ جائیں کہ مقصد کیا ہے. اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی، حق بیان کرنا چاہیے. قرآن کی ہی آیت ہے، سورہ البقرہ کی آیت کہ جس نے حق چھپایا تو وہ جہنمی ہے. یہ اللہ نے ایکچولی اس دور کے جوز کے بارے میں کہا تھا، بنی اسرائیل کے بارے میں. ٹھیک ہے، وہ اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ حق کیوں چھپائیں. وہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، میں کیوں نہ کوٹ کروں. بات یہ ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عوام الناس کو کوٹ کرو. صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو امام بخاری کو ملا انہوں نے ڈال دیا. یہ تو ان کی انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے. فار ہو؟ فار اسٹوڈنٹس آف نالج، فار اسکالرس، کہ وہ اس کو پڑھیں، اس میں سے لیسنز اخذ کریں، لیسنز بتائیں لوگوں کو، را انفارمیشن نہ بتائیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک مسٹیک ہے، اس کے نقصانات ہوئے ہیں بہت زیادہ. اور سد ذرائع کا بھی پرنسپل لگائیں. کچھ چیزیں چھپا لینی چاہیے، کچھ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے، ایون حق بھی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے وہ جنت میں جائے گا دل سے. ٹھیک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث جا کے حضرت عمر کو سنا دی. حضرت عمر نے ان کا بازو پکڑا اور انہیں کہا کہ اگر تم نے لوگوں کو سنائی تو میں تمہیں ماروں گا. اور حضرت عمر نے انہیں مارا، جب وہ بھاگ رہے تھے انہیں مارا بھی. ٹھیک ہے، 2-3 لگائیں بھی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شکایت لے کر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے جی کہ یہ کر رہے ہیں میرے ساتھ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے انڈائریکٹلی ایکنالج کیا کہ ٹھیک ہے عمر. دیکھیں، حضرت عمر جو ہے نا وہ ایسا کریکٹر ہے
کہ کئی بار انہوں نے ایک بات کی اور اس بات پہ وحی آ گئی. اتنا ٹال کریکٹر ہے اسلامک ہسٹری میں عمر بن الخطاب, ٹھیک ہے. تو حضرت عمر نے مناسب یہ سمجھا اس ٹائم پہ کہ اگر تم یہ عوام الناس کو حدیث سناؤ گے بد عملی آئے گی. یہ ان کی حکمت تھی, ٹھیک ہے, حضرت عمر کی ایک حکمت تھی کہ بد عملی آئے گی. بد عملی کیسے آئے گی؟ لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, دین پہ عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں ہر بندہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے, اس کی کنڈیشنز کیا ہیں. وہ تو سنیں گے اور اپلائی کر لیں گے کہ بس ہم نے تو پڑھا ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے, جو مرضی کرو موجیں کرو. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں حکمت کا تقاضا یہ سیکھ لیں. قرآن آپ کو حکمت سکھاتا ہے, قرآن میکس یو وائز, ٹھیک ہے. قرآن آپ کو پرنسپل بتا رہا ہے کہ سم ٹائمز ایون کریکٹ انفارمیشن شوڈ بی ہڈن, اوکے, فار ویریس پرپزز. حکمت ہے اس کے پیچھے, رائٹ. اتنا را ہونا, ہر بندے کی ایموشنل انٹیلیجنس نہیں اس را انفارمیشن کو لے لے, اور کبھی کبھی حلال چیز بھی چھوڑنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. یہ بڑا زبردست پرنسپل قرآن نے دیا ہے, اس کو صدِ ذرائع کہتے ہیں. اور یہ ثابت ہو رہا ہے سورہ البقرہ ورس 104 سے کہ اللہ نے صحابہ کو رائنا کہنے سے منع کر دیا, حالانکہ کہنا الاؤڈ ہے. اس لیے منع کیا کہ دیکھو بلا وجہ کا اس سے ایک لوپ ہول کھل رہا ہے, اس کو جیوز استعمال کر کے رائنا کہہ رہے ہیں, تو تم اس ورڈ کو ہی نہ اٹر کرو. اب دیکھیں آپ اس پرنسپل کو اپنی لائفز میں لگا سکتے ہیں. بلا وجہ وہ بات کرنا جو مسکنسیپشن پھیلا رہی ہے, بلا وجہ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, مائی باڈی مائی رائٹ, مائی باڈی مائی چوائس. وائی آر یو یوزنگ سچ اے سینٹینس جس پہ 100 سوال اٹھ رہے ہیں؟ اور بھئی آپ نے وومن رائٹس کی بات کرنی, کوئی اور سینٹینس یوز کر لو. وائی ول یو یوز دس ورڈ, دس سینٹینس؟ مائی باڈی مائی چوائس بہت ہی ایک مسکنسیپشنس پھیلانے والا سینٹینس ہے. یعنی واٹ از مینڈ بائی اٹ, مائی باڈی مائی چوائس؟ ڈز اٹ مین کہ میں جو مرضی کروں؟ ڈز اٹ مین ابارشن رائٹس؟ ڈز اٹ مین پروسٹیٹیوشن؟ ٹھیک ہے, بہت سے مطلب نکلتے ہیں. اب انہیں بڑی محنت کرنی پڑی, نہیں اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب ہے, ہم وی مین دس, وی مین دیٹ. تو آپ وائی آر یو یوزنگ دس سلوگن؟ اف اس کے اتنے مطلب نکل رہے ہیں تو چھوڑ دو, کوئی اور جملہ استعمال کر لو. یہ حکمت ہے, وزڈم ہے, ٹھیک ہے. اس کو ذرا اپنی لائف میں استعمال کرنے کی کوشش کریں. تو میں نے آپ کو جو بتایا کہ صحابہ کی میں نے جب بات کی, صحابہ کے ڈفرینسز وہ عام بندے کے سامنے آپ لانا شروع کر دیں گے تو آپ کے سامنے ایسے ایسے واقعات آئیں گے, آپ کے ذہن میں کویسچنز ارائز ہو جائیں گے کیسے ہو سکتا ہے. کیونکہ عام بندہ جو ہے وہ شاید یہ نہ سمجھ سکے کہ صحابہ بھی انسان تھے, صحابہ سے بھی مسٹیکس ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. تو صدِ ذرائع اس پرنسپل کو کہتے ہیں. اس کو ذرا ہمیں لگانا چاہیے, اپلائی کرنا چاہیے انشاءاللہ اپنی لائف میں. اینی وے, آج کا جو کریکٹر ہے قرآنک کریکٹر, دیٹ از ہارس. لاسٹ ٹائم ہدہد تھا. ہارس, اف یو ہیو سین دا ویڈیوز آف ہارسز رننگ, کتنا خوبصورت لگتا ہے ہارس بھاگتے ہوئے, مطلب کتنا مسکولر ہے. آئی ایم شیور آپ میں سے زیادہ تر نے ہارس رائڈنگ کی ہوگی, رائٹ. اور یو نو کہ اس پہ بیٹھ کے لٹرلی بندہ جو ہے نا وہ اس کا ایک ایک وہ ہل جاتا ہے, جوائنٹ ہل جاتا ہے. یعنی اگر وہ بھاگنا شروع ہو تو آپ کی سوچ ہم کتنا تھک جائیں. ہم تو گاڑیوں میں سفر کرتے نا, پرانے لوگ بڑے ٹف تھے, وہ ہارس پر بھگاتے بھی تھے ہارس کو. تو ہارس بڑا تگڑا جانور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے. تو ہارس کا ذکر جو ہے سورہ عادیات میں ہے, ٹھیک ہے. خوبصورت سورہ ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو یہ سورہ اور یہ کریکٹر بہت ریلیونٹ ہے. والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. پہلی تو بات, لک ایٹ دا بیوٹیفل پوئٹک رائم ان دس. رائمنگ کتنی خوبصورت ہے قرآن میں, اور ایسی رائمنگ ہے وچ میک سینس. ایوری ورس میکس پرفیکٹ سینس. ہر ورس میں ایک سمندر سمویا ہوا ہے, سبحان اللہ. یہ قرآن کا ہی کمال. اس لیے قرآن جیسی کتاب نہیں بن سکتی. آپ ایسی کوئی پوئٹری بنا کر دکھائیں جو پرفیکٹلی رائم بھی کرے, لنگوسٹک کے رولز بھی لگ رہے ہیں اس پہ, اور اس کا میننگ بھی ہے, یعنی اس سے کوئی لیسن بھی اخذ ہو رہا ہے. اٹ از ناٹ پاسبل, بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے, امپاسبل ہے آلموسٹ. تو پہلے تو اس میں رائمنگ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. دوسرا, یہ لٹرلی امیجن ایک مووی کا سین سٹارٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اب کیا بتا رہا ہے. بائی دا ریسرز, کون ہے ہارسز, بائی دا ریسرز. والعادیات ضبحا, بھاگنے والے, دوڑنے والے, پینٹنگ,
آپ کو پتہ ہے ہارس کیسے ہانپ رہا ہوتا ہے, بھاگ رہا ہوتا ہے اور ہانپ بھی رہا ہوتا ہے. اینڈ دا پروڈیوسرز آف اسپارکس وین اسٹرائکنگ, چنگاری نکالنے والے, جب ان کے وہ لگتے ہیں فیٹ گراؤنڈ میں چنگاری نکلتی ہے باقاعدہ, ٹھیک ہے. اینڈ دا چارجرز ایٹ ڈان, صبح بھاگنے والے. ہارسز اٹیک کرتے تھے صبح ایک قافلے پہ, ٹھیک ہے. جو عربس تھے نا وہ اپنے ہارسز کو کسی قافلے پہ ایک دم سے ہارسز آتے تھے, اس قافلے پہ اٹیک ہوتا تھا صبح صبح, رات کو پہرا دے کے صبح اٹیک. اینڈ دی چارجرز ایٹ ڈان اسٹرنگ اپ دیئر بائی کلاؤڈز آف ڈسٹ, اور جب وہ بھاگتے تھے تو کیا کلاؤڈز آف ڈسٹ اڑتے ہوں گے صحرا میں, ٹھیک ہے. ارائیونگ دیئر بائی ان دا سینٹر کولیکٹیولی, اور حملہ کر کے یوں مڑ کر کولیکٹیولی سینٹر میں آ جاتے تھے ہارسز, ٹھیک ہے. ان کا گروپ بنا ہوتا تھا. اب دیکھیں یہ ایک مووی سین لگ رہا ہے شروع میں, ٹھیک ہے نا. شروع میں ہارسز آئے ہیں اور وہ بھاگ رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں واٹس نیکسٹ واٹس نیکسٹ, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نا وہ مشرکین قرآن سنا کرتے تھے, آپ حیران رہ جائیں گے. قرآن انہیں بہت اٹریکٹ کرتا تھا, ایون دو ایمان نہیں لائے بہت سے لوگ, لیکن قرآن انہیں بڑا اٹریکٹ کرتا تھا, کیونکہ جب وہ یہ ورسز سنتے تھے نا ان کے کان کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ تو واقعی ایک ایسا سین اسکیچ ہو رہا ہے جس سے وہ پرفیکٹلی ریلیٹ کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے ہارسز کا کتنا شوق تھا عربس کو, اور ہارسز کو بھگاتے تھے اس طرح. تو اللہ نے ان کے انٹرسٹ کی چیز کوٹ کی, ٹھیک ہے, اور وہ انٹرسٹ سے سنتے تھے. آپ کو پتہ ہے ابو جہل, ایک واقعہ, ابو جہل اور اخنس بن شریک, یہ ایک مشرک سردار تھا. ابو جہل کا بھی آپ کو پتہ ہے, اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو سفیان جب مسلم ہوئے تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا, کہتے اکثر ہم تین چھپ کے قرآن سنتے تھے, ایون دو ہم سٹونچ اوپوننٹس تھے قرآن کے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور واپس جاتے ہوئے رات کو سنتے تھے جب پروفٹ پڑھ رہے ہوتے تھے, واپس جاتے ہوئے اکثر ہم تینوں ایک دوسرے کو ٹکراتے تھے اور شرمندہ ہوتے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو یا تم کیا کر رہے ہو. تو تینوں کہتے تھے کہ ہم نا وہ اصل میں سننے آئے ہوئے تھے. تو کہتے پھر ہم تینوں نے ایک دن ڈیسائیڈ کیا, پرومس کیا کہ آئندہ نہیں آئیں گے, کیونکہ یوتھ کو پتہ لگ گیا تو پھر وہ کہیں گے یہ دیکھو یہ تو قرآن سننے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. کہتے ہم پھر بھی آتے تھے, قرآن ہمیں اتنا اٹریکٹ کرتا تھا, کان لگا کے سنتے تھے یہ کیا پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں جب انہوں نے یہ کبھی سنا ہوگا, اگر سنا ہے, سبحان اللہ, کہ اللہ ہارسز کا بتا رہا ہے اور کیسی رائمنگ ہے, میں آپ کو سناتا ہوں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اب وہ کہیں گے واٹس نیکسٹ واٹس نیکسٹ, ٹھیک ہے. ہارسز کا سین اسکیچ ہو گیا, وہ ایسے کرتے ہیں, چنگاری نکالتے ہیں, ہانپتے ہوئے آتے ہیں, واٹس نیکسٹ. اللہ فوراً لیسن لے آیا, ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکر ہے. دس از قرآنک اسٹائل. پہلے انٹرسٹ کی بات کی, کسی کی اٹینشن کیچ کی, اور پھر اللہ نے ایک لیسن بتایا. اب دیکھیں کیا انہیں افیکٹ کیا ہوگا اس لیسن نے, سبحان اللہ. یہ کیا بات ہوگی ایک دم. ہارسز کے بعد اللہ کی ناشکری کا کیا تعلق ہے, کون بتائے گا. ایک دم یہ کیا ہوا, مطلب مووی آگے جانی چاہیے تھی نا کہ اب جنگ ہوئی ہے, جنگ میں یہ ہوا وہ ہوا, یہ ایک دم یہ کیا ہے. ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو یہ باور کرا رہا ہے کہ ہارسز اتنے وفادار ہیں اپنے مالک کے کہ وداؤٹ ورنگ کہ ہمیں کیا ہوگا, ٹھیک ہے. جانور میں بھی یہ سینس ہوتی ہے, جانور کو جب ڈینجر آتا ہے جانور ڈینجر سینس کر سکتا ہے, اتنا ڈم نہیں ہے جانور, ٹھیک ہے نا. آپ نے دیکھا نا ڈاگ چھلانگ نہیں لگاتا وہ بڑی جگہ سے, اس کو پتہ ہے میں مر جاؤں گا. بلی, آپ کو پتہ ہے بلی چھلانگ دیکھ کے لگاتی ہے, اس میں اتنی سینس ہے, ٹھیک ہے, کہ کیا جب بلی کو کوئی کھانے آتا ہے, ڈاگ اٹیک کرتا ہے, وہ کھڑی تو نہیں رہتی, اس میں سینس ہے کہ ڈینجر سینس کرنے کی. گھوڑا وداؤٹ اینی نو نہیں کرتا, وہ کہتا ہے بھگاؤ مجھے, بھگاؤ اور بھگاؤ, ٹھیک ہے. یہ گھوڑے کی سائیکی ہے. آپ کبھی دیکھیں وارز میں سب سے زیادہ کیوں گھوڑا یوز ہوتا ہے, سب سے بہادر جانور گھوڑا ہے وارز کے لیے, سب سے. وہ کہتا ہے اور بھگاؤ اور بھگاؤ, لیٹ می چارج. گھوڑے کو نہیں پتا آگے نیزے ہیں, پتہ ہے گھوڑے میں یہ سینس ہوتی ہے, اسے سامنے نظر آ رہے ہیں وہ لینسز لے کر کھڑے ہوئے, وہ کہتا ہے اور بھگاؤ ایسی کی تیسی, ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ کہ میں اس سے اچھل کے جاؤں گا. اور یہ اللہ نے اس کے ایکشنز کوٹ کیے ہیں, اور یہ اس لیے ہے کیونکہ وہ اتنا پیشنیٹ ہے گھوڑا اپنے مالک کے ساتھ, اور اتنا وہ جوش میں آ کے کام کر رہا ہے نا, جو اس کی جاب ہے, کہ وہ اپنی جان کی فکر نہیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ اس کا پیشن کوٹ کرتا ہے, سبحان اللہ. کہ پہلی بات تم دیکھو کہ گھوڑا کتنا پیشنیٹ ہے اپنے مالک کے لیے,
دوسری بات اللہ تعالیٰ پھر یہ جب باور کراتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، لیکن تو پیشنیٹ نہیں ہے اپنے مالک کو فالو کرنے میں، ٹھیک ہے، باقی تو کس چیز کے لیے پیشنیٹ ہے وہ آگے آ رہا ہے، انہ علی ذالک لشہید، اور اللہ کہتے ہیں اور تجھے پتہ ہے تو نہیں ہے، اللہ نے کہا انڈیڈ تو خود اس کا شہید ہے، وٹنس ہے اس کا۔ کیسے وٹنس ہے؟ عربس کے پاس گھوڑے تھے تو وہ وٹنس کر رہے ہیں، گھوڑا اپنی جان کی فکر نہیں کرتا، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں دین پہ آئیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اللہ کا حکم مان لیا تو ایسے نہ ہو جائے ویسے نہ ہو جائے، تو اللہ کہتے ہیں تم خود شہید ہو۔ اور پھر کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، ہاں تم کس کے لیے پیشنیٹ ہو؟ مال کے لیے۔ خیر یہاں اللہ نے مال کو کہا ہے، ٹھیک ہے، تمہیں انٹینس لو ہے ویلتھس کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری پرائرٹیز کیسے ٹھیک کرائیں؟ گھوڑے کی مثال دے کے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کا انداز ہے کہ اللہ ایک ریلیٹیبل چیز کی مثال دیتا ہے جس سے سب ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور اللہ پھر ایک ہمیں پوائنٹ بتاتا ہے اپنی پرائرٹیز ٹھیک کرو، پیسے کے ساتھ انٹینس لو نہ کرو، اپنے مالک کے ساتھ انٹینس لو کرو۔ تو آج میں نے گھوڑا اس لیے کوٹ کیا کیونکہ ٹاپک ہے ہو از اللہ، اور سبحان اللہ دیکھیں گھوڑا اللہ کا بھی وفادار ہے اور اپنے مالک کا بھی کتنا وفادار ہے۔ تو مالک کی بات جہاں تک ہے، گھوڑے کی میں ایک ویڈیو بھی ویسے بائی دا وے آپ کو دکھاؤں گا، ابھی دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، سلو موشن میں دیکھیں، یعنی لک ایٹ اس کا دوڑنا، اور اس کے پاؤں دیکھیں کتنے زیادہ وائڈ ہو رہے ہیں اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، ایلیگنس ہے اس کے دوڑنے میں، ٹھیک ہے۔ ہارس ریس آپ کو پتہ ہے لوگوں کو اس کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ یہ ویڈیو دو بھائیوں کی ہے، پرانی ویڈیو ہے 1970s کی۔ ان دو بھائیوں کو ایک لائن کا کب ملا تھا، کہیں سے زخمی تھا، یہ کہیں گئے ہوئے تھے میرے خیال، تو اس کو یہ گھر لے آئے کب کو، اس کو دیکھ بھال کی، تھوڑا سا وہ بڑا ہوا، دو ڈھائی سال کا، تو وہ شیر بن گیا ظاہر ہے کب، تو یا شیر بننے والا تھا، ابھی تھوڑا سا بڑا ہوا، تو وائلڈ لائف والے آ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ خطرناک کام ہے، آپ اب ہمیں دے دیں، ٹھیک ہے، یہ آپ پہ اٹیک کر دے گا۔ انہوں نے دے دیا لیکن اس کا کچھ خیال رکھا۔ تو یہ دیکھیے گا تقریباً 1.5-2 سال بعد انہوں نے خواہش ظاہر کی ہم نے اس سے ملنا ہے، مانوس ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ وائلڈ لائف کے لوگوں نے انہیں منع کیا کہ آپ نہ ملیں، وہ درندہ ہے، وہ آپ کو نہیں پہچانے گا، وہ چیر پھاڑ دے گا، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو اس کی گارنٹی دیتے ہیں، اگر چیر پھاڑ بھی دیا تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ نا ویڈیو بنی ہے، بڑی را فوٹیج ہے، یہ میں میوٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب یہ تلاش کر رہے ہیں، وہ شیر اوپر سے آئے گا، ایک پارک ہے وائلڈ لائف پارک، وہاں سے آئے گا، تو ان کا دل دھک دھک تو کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، نروس تو ہوں گے، جیسے نظر آ رہا ہے نروس ہے کہ واقعی نہ اٹیک کر دے، تو لیکن تھوڑی سی امید بھی ہے کہ شاید پہچان ہی لے، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو پالا تھا، بڑا کیا تھا۔ تو یہ اب بڑا زبردست سین آئے گا، آپ دیکھیے گا ذرا غور سے۔ یہ شیر تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے جس کو انہوں نے پالا تھا، تو وہ ذرا اسے نروسلی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ذرا غور کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آہستہ آہستہ، اور جیسے جیسے وہ قریب آ رہا ہے تو میرے خیال زیادہ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بھی ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں۔ تو یہ بڑی را فوٹیج ہے، آپ دیکھیے گا، بالکل اوریجنل را فوٹیج۔ اب وہ ایک دم آئے گا تو ریئلی اب تو بہت ہی دل دھک دھک کر رہا ہوگا، لیکن وہ آتے ہی آپ دیکھیں کیسے ان سے مل رہا ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت ویڈیو ہے، اور اس طرح کی آپ کو بہت یوٹیوب پہ مل جائیں گی کہ اینیملز ری یونائٹیڈ ود دیئر ماسٹر۔ تو الحمدللہ اینیملز میں بھی ایموشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے حدیث میں آتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی بھی محبت تمہیں نظر آتی ہے، لو، وہ اللہ کی محبت کا ایک حصہ ہے۔ اگر اللہ کی محبت کے 100 حصے ہیں تو ایک حصہ دنیا میں نازل کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ جانور بھی محبت کرتا ہے اپنے مالک سے اور اپنے پیرنٹس سے، آپ کو پتہ ہے ماں جانوروں کی کتنا پیار کرتی ہے۔ تو یہ ویڈیو بھی دیکھے میں نے اسی لیے دکھائی، سبحان اللہ، کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ وہ درندہ جو ہے اپنی نیچر چینج کر کے مالک کے پاس جا رہا ہے، گوئنگ اگینسٹ دیئر نیچر۔ شیر کی نیچر ہے چیر پھاڑنا، لیکن وہ پہچان رہے میرا مالک ہے، میں نے کنٹرول کرنا ہے اپنی ارج کو، ارج ٹو ایٹ، اس کو فلیش پسند ہے ہیومن بینگ کا، ٹھیک ہے۔ انسان کی نیچر میں گاڈ کی ورشپ بھی ہے، خدا کا شکر کرنا بھی ہے، نیچر میں ہے، لیکن انسان ٹوٹلی اپنی نیچر کے خلاف جاتا ہے
اور جب وہ اس کے خلاف جاتا ہے تو پھر اس کو ذہنی، قلبی، جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں ہماری تمام ڈیزیزز کی روٹ کاز، اسپیشلی ذہنی بیماریوں کی روٹ کاز، وہ اللہ سے دوری ہے۔ وہ اس ڈیمانڈ کو پورا نہ کرنا ہے جو انسان کی نیچرل فطری ڈیمانڈ ہے کہ اللہ کے آگے جھکنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ سب کو پتہ ہے اللہ ہمیں کتنے چانسز دیتے ہیں، کتنے چانسز دیتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ تو 1.5 سال انہوں نے خیال رکھا ہے اس شیر کے بچے کا، بچپن سے اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھ رہا ہے، کتنے حادثات سے اللہ ہمیں بچا رہا ہے۔ تو دیٹس وائی آئی ایم شوئنگ دس ویڈیو۔ اب ہم انشاءاللہ لو آف اللہ پہ اگر بات کریں تو میرا آپ سے ایک سوال ہے، غور سے جواب دیجیے گا کہ وائی ڈو وی لو سم ون، کیوں ہم کسی سے پیار کرتے ہیں، کیا ریزنز ہوتی ہیں ہم کسی سے پیار کرتے ہیں، انسان سے، لیٹس سے کسی انسان سے ہم کیوں پیار، کسی چیز سے ہم کیوں پیار کرتے ہیں، واٹ کوڈ بی دا ریزنز؟ کوئی اس کی خصوصیت پسند ہوتی ہے، اس کی کوئی کوالٹی، جی کیئرنگ کی وجہ سے، بالکل، دا وے دے ٹریٹ یو، اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں۔ اگر مجھے کوئی بندہ بہت اچھا ٹریٹ کرتا ہے، بہت جنرس ہے، بہت فورگیونگ ہے، میرا ایک ایسا لائف پارٹنر ہے جو بہت نرشنگ ہے، بہت کیئرنگ ہے، تو ڈیفینیٹلی لو بلڈ ہوگا، نیچرل ہے۔ اس کے اپوزٹ اگر میرا پارٹنر اتنا کیئرنگ نہیں ہے تو لو ڈیمینش ہوگا، آبویس سی بات ہے۔ تو ایک پوائنٹ تو یہ دا وے دے ٹریٹ یو، ایک پوائنٹ جیسے آپ نے کہا اس کی کچھ خصوصیات ہوں گی، جیسے کسی میں بہت کیرزما ہوتا ہے، لوگوں کو اس سے پیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کی ایسی کوالٹی ہوتی ہے کہ جیسے پروفٹ کی کچھ کوالٹیز ہیں which make us fall in love with Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ کوئی آپ کو انسان پسند آتا ہے، اس کی آنیسٹی کوالٹی کو ہی پکڑ لیں، آپ کو ہو سکتا ہے پیار ہو جائے اس سے، کوئی سچا ہے اس سے پیار ہو جائے، تو کیریکٹر ایٹریبیوٹس۔ ایک اور نیچرل ریزن ہے بیوٹی، جو بہت کامن ہے، اور کبھی کبھی انسان کو کوئی بہت اچھا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے، ماں کو بچے پیارے لگتے ہیں، اسی طرح اپوزٹ جینڈر میں ہوتا ہے، بیوٹی اٹریکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ کوڈ بی اے ریزن ٹو لو سم ون، بیوٹی بھی ایک محبت کی ریزن ہوتی ہے۔ صحابہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوٹی کی وجہ سے بھی پیار کرتے تھے، یعنی عمر بن العاص کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، یعنی جب 14ویں کا چاند ہوتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیادہ چمک رہا ہوتا تھا۔ اور اسی طرح انس بن مالک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوٹی کی بہت تعریف کی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے، ان کی وائف نے بہت تعریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوٹی کی، ٹھیک ہے۔ تو بیوٹی از اے ریزن۔ حضرت یوسف، آپ دیکھیں زلیخا نام تو یہ آتا ہے، although یہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں واللہ علم، لیکن ایک وہ نام آتا ہے، عزیز مصر کی وائف، شی واز obsessed، وائی شی فیل ان لو، وائی بیوٹی، ٹھیک ہے۔ ایٹریبیوٹس بھی تھے لیکن بیوٹی بھی تھی۔ تو یہ 3 ریزنز مینلی ہوتی ہیں۔ اب ان 3 ریزنز کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ لگاتے ہیں، کیونکہ اللہ سے لو اس طرح نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ سے لو تبھی آپ کا بڑھے گا انشاءاللہ جب آپ ذرا تدبر کریں گے کہ اللہ ہے کون، ٹھیک ہے۔ پہلی ریزن بیوٹی۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کی بیوٹی compared with all the beauty in this universe is like a drop in the ocean۔ اللہ کا جو چہرہ ہے، سبحان اللہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سورہ قیامہ میں اللہ کہتے ہیں some faces that day will be bright looking at their Lord، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کی حدیث میں تفسیر آتی ہے، جنتیوں کو جب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے ڈو یو نیڈ سم تھنگ ایلس، کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے یا اللہ آپ نے ہمیں فائر سے چھٹکارا دے دیا اور اتنی خوبصورت جگہ آپ لے آئے جنت میں، پیراڈائز میں، اٹرنل ہیپینس میں، اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پھر حجاب ریموو کرے گا اپنا، ویل، اور جنتی اللہ کو دیکھیں گے، سبحان اللہ، اور دیکھتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، پتہ نہیں کتنے سال گزر جائیں گے، اور تب انہیں احساس ہوگا کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کا چہرہ دیکھنا ہے، جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا چہرہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس پہ ایک دعا بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے آپ کا چہرہ نصیب ہو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ریوارڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس سے بیوٹیفل گفٹ انہیں نہیں ملا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کتنا بیوٹیفل ہے، آپ سوچیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اللہ کتنا قریب آ جاتا ہے،
ایک حدیث میں آتا ہے ناک کے قریب آ جاتا ہے، اللہ آپ کے اتنا قریب آ جاتا ہے، آپ کے ناک کے قریب آ جاتا ہے سامنے. اور حضرت علی نے جیسے کہا تھا نا، اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ تم جب نماز پڑھے تمہارے سامنے کون ہے، اگر تمہیں پتہ لگ جائے تو تم نماز ہی پڑھتے رہو، سلام ہی نہ پھیرو، اگر تمہیں نظر آ جائے، تمہیں پتہ لگ جائے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ از ویری 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 بیوٹیفل. اور اللہ نے بیوٹی کتنی بنائی ہے آپ کے ساتھ. اگر حضرت یوسف اتنے بیوٹیفل تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیوٹیفل تھے، تو آپ سوچیں اللہ کتنا خوبصورت ہے. تو ایک تو اللہ سے اس لیے محبت کرنی چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین از دی موسٹ بیوٹیفل، اور اس کی کریشن بہت بیوٹیفل ہے. ٹھیک ہے، اللہ از دی سورس آف بیوٹی. اور اس کو آپ نماز میں لایا کریں. جب بھی آپ نماز پڑھیں سوچیں میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، کس کے سامنے کھڑی ہوں. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اس کو ذہن میں لایا کریں اس حدیث کو. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے اللہ لکس ایٹ دیٹ پرسن، اللہ کی نظر آتی ہے اس پہ. جب تک وہ اٹینٹیو ہے اللہ نظر رکھتے ہیں، اگر وہ اٹینٹیو نہیں ہے اللہ نظر دور کر لیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا اس کو میرے میں انٹرسٹ نہیں. ٹھیک ہے، تو میں ٹھیک ہے اگر ایسے ہے تو پھر ایسے صحیح. تو یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ نماز میں اٹینٹیو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اوکے. بیوٹی. دوسری ریزن دا وے دے ٹریٹ یو. اللہ سے زیادہ اچھا آپ کو کوئی نہیں ٹریٹ کر سکتا، امپاسبل، ناٹ ایون پیرنٹس. اللہ سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ، اللہ سے زیادہ ٹالرنٹ، اللہ سے زیادہ نان ججمنٹل، اللہ سے زیادہ انکنڈیشنل لو دینے والا. اللہ ابھی میں آپ کو آیات سناتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے اللہ نے کس طرح ہیومن بینگز کو میسیجز دیے ہوئے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا لاسٹ مین ٹو انٹر جنہ، لاسٹ مین. ٹھیک ہے، وہ بہت ہی کوئی بڑا گناہ گار ہوگا، اللہ معاف کرے، جو لاسٹ میں داخل ہو رہا ہے جہنم میں گیا ہوگا، اللہ معاف کرے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ ہر اس انسان کو ہیل فائر سے نکالے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی، ایٹمز ویٹ بھی ایمان ہے، نکال لے گا انشاءاللہ. اچھا، لاسٹ مین ٹو انٹر جنہ کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے تھوڑا دور کرے گا، نکالے گا، وہ ریلیف فیل کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کو ایک درخت دکھائے گا تھوڑا سا دور. وہ درخت بہت خوبصورت ہوگا اور اس کی چھاؤں بڑی خوبصورت ہوگی. وہ شخص خود اللہ کو کہے گا اے اللہ ذرا مجھے وہاں چھاؤں تک تو لے جائیں. اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ ڈو یو وانٹ دس؟ وہ کہے گا یس اللہ، بس یہی چاہیے مجھے، اور کچھ نہیں چاہیے، آئی پرومس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ اسے چھاؤں تک لے آئیں گے. ابھی اللہ تعالیٰ پورا اس کو ایک جنت میں لانے سے پہلے کوئی سٹیپس ہیں. وہ بڑا خوش ہوگا. اس کے بعد اللہ اسے ایک اور درخت دکھائے گا تھوڑا سا اور آگے. وہ فیسینیٹ ہوگا، انسان ہے، لالچی ہے. وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ اگر آپ مطلب مائنڈ نہ کریں، ایک اور فیور کر دیں، اس درخت تک لے جائیں. اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے، کہیں گے ابھی تو ابن آدم تو نے کہا تھا میں اور کچھ نہیں مانگوں گا. وہ کہے گا اللہ پرومس اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، یہ لاسٹ ہے. اللہ تعالیٰ اسے وہاں تک لے گا، وہ اس سے بھی زبردست درخت تھا. جب وہ ادھر آئے گا اسے ایک اور درخت نظر آئے گا، وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہوگا. کہے گا اللہ تعالیٰ بس آخری، اس کے بعد نہیں مانگوں گا، یہاں تک لے جائیں بس. اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اسے وہاں تک لے آئیں گے. اس کے بعد اللہ اسے جنت کا گیٹ دکھائے گا. وہ بڑا خوش ہوگا، حیران ہوگا، بڑا فیسینیٹ ہوگا، اور اللہ کو پتہ ہے وہ کیا مانگنے لگا ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ وہاں تک مجھے لے جائیں. اللہ تعالیٰ اسے کہے گا اچھا یہ بتا کہ اگر میں تجھے جنت میں انٹر کرا دوں اور میں تجھے ارتھ جتنی جگہ دے دوں دنیا جنت میں، ارتھ جتنی جگہ، ٹھیک ہے کتنی ہیوج جگہ ہے، تو وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دیٹ؟ تو وہ شخص کہے گا اللہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، وین یو آر رب العالمین، یعنی آر یو جوکنگ ود می وین یو آر رب العالمین. اس کو یقین نہیں آئے گا، اس کو لگے گا اللہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بڑی کیوٹ کنورسیشن ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اور پھر اللہ کہے گا اچھا یہ بتا وٹ ایف آئی گیو یو 7 times more، ارتھ سے 7 times more جگہ اگر میں تجھے دے دوں اس پہ تو کیا کہے گا؟ تو یہاں پہ پھر حدیث ایک کنکلوڈ ہوتی ہے. اور پروفیٹ اسمائلڈ، جب پروفیٹ نے سنایا نا کہ وہ کہے گا اللہ آر یو جوکنگ ود می، تو پروفیٹ بہت مسکرائے. اور جس صحابی نے حدیث نریٹ کی وہ بھی پھر بہت مسکرائے، عبداللہ بن مسعود. تو صحابہ نے پوچھا آپ اتنا کھل کے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنائی تھی وہ بھی بہت کھل کے مسکرائے تھے، بہت وائڈ. بتانے کا مقصد ہے کہ مسکرائے اس لیے تھا کہ دس از دی لو آف اللہ، کہ اللہ آخری مین ٹو انٹر جنہ کے ساتھ یہ کر رہا ہے.
تو سوچیں کہ جو پہلے داخل ہوئے ہوں گے، مطلب ہاؤ جنرس ہی از، ہاؤ میگنیفیسنٹ ہی از، ہاؤ فارگیونگ ہی از، کتنی غلطیاں اللہ معاف کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح ایک اور بھی روایت آتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ جو لاسٹ 2 بندے ہوں گے جن کا حساب چل رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کہے گا کہ ان کو ہیل فائر میں لے جاؤ کیونکہ ان کے اعمال بہت خراب ہو گئے. ان میں سے ایک پیچھے مڑ کے دیکھ لے گا، ان سے سوال ہوگا تو نے پیچھے کیوں مڑ کے دیکھا؟ وہ بندہ کہے گا اللہ مجھے لگا کہ شاید آپ مجھے جنت میں بھیج دیں، میں اس لیے پیچھے مڑ کے دیکھا. اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا تیری یہ امید ہے؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو جنت میں لے جاؤ. یہ کچھ ایسے بڑے امیزنگ واقعات ہمیں حدیث میں نریٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. میدان حشر کے بارے میں اللہ کے ساتھ کنورسیشن دیکھیں. اللہ تعالیٰ ایک بندے کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کلوز کرے گا، مزید کلوز کرے گا، مزید کلوز کرے گا، یہاں تک کہ چند فیٹ کا فاصلہ اس کے اور اللہ کے درمیان رہ جائے گا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ڈھک لے گا، سب سے ڈھک لے گا، مطلب کوئی اوپر میں بھی روم آ جائے گا یا پردہ آ جائے گا، سب کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے کہے گا اے میرے بندے یو ڈیڈ دس سن. بندہ سر جھکا لے گا یس اللہ آئی ڈیڈ اٹ. اللہ کہے گا مائی سلیو یو ڈیڈ دس. کہے گا یس اللہ آئی ڈیڈ اٹ. مائی سلیو یو ڈیڈ دس. یس. اللہ کہے گا اے میرے بندے جیسے دنیا میں نے تیرے گناہ چھپائے ہیں آج بھی چھپاؤں گا. یعنی اتنی محبت اللہ اسے شو کرے گا، اسے پورا پروٹیکٹ کرے گا اللہ، اور کہے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تیرے عیب چھپائے ہیں آج بھی تیرے عیب چھپاؤں گا. اور بیسکلی یہ وہ بندہ ہے جو دوسروں کے عیب چھپاتا ہے. حدیث میں اس کی جو ہے نا وہ پوری وہ بھی آتی ہے. تو اس طرح کے بڑے 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 لونگ واقعات سبحان اللہ اللہ رب العالمین کے آتے ہیں. اسپیشلی اس دن تو کیا محبت ہوگی اللہ کی. 99 حصے اللہ نے قیامت کے دن کے لیے اصل میں رکھے ہوئے نا. معاف کرنا ہے، معاف کرنا ہے، لیٹ گو کرنا ہے، لیٹ گو کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو دیکھیں دا وے ہی ٹریٹس یو، کیسے میں نے آپ کو احادیث سنائی، دس از اللہ رائٹ. تو اللہ سے زیادہ جنرس کوئی بھی نہیں ہے. تیسرا پوائنٹ اللہ کے ایٹریبیوٹس. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں پرفیکٹ ہے. ایک بندہ آپ اس سے لو کرتے ہیں، دوستی لگاتے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ لائل ہے. لائلٹی کی بات کریں اللہ سے زیادہ لائل کون ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. ایک بندہ آپ اس سے اس لیے دل لگاتے ہیں آپ کی سنتا ہے. اللہ سے زیادہ السمیع کون ہے، سننے والا. ایک بندہ آپ اس کو اس لیے پسند کرتے ہیں وائز ہے. اللہ سے زیادہ وائز کون ہے. ایک بندہ آپ اس کو اس لیے پسند کرتے ہیں وہ مخلص ہے، سنسیئر ہے. اللہ سے زیادہ سنسیئر کون ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے. ایک بندہ آپ اس سے اس لیے دوستی لگاتے ہیں آپ کا رازدان ہے. اللہ سے بڑا رازدان کون ہے، رائٹ. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ ما غرک بربک الکریم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. سورہ تکویر. اے انسان کس چیز نے تجھے غافل کر دیا اپنے رب کریم سے. واٹ ہیز میڈ یو away from اللہ سبحانہ و تعالیٰ، what's wrong with you، ٹھیک ہے. تو اللہ ہر چیز میں پرفیکٹ ہے، ہر چیز میں پرفیکٹ ہے، رائٹ. اسی لیے اللہ کو شرک نہیں پسند. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند بھی ہے. جب آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو کی غیرت ہے، ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین ڈزنٹ لائک دس کہ میں نے اسے بنایا، میں اسے پالتا ہوں، میں اسے دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ مجھ پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کرتا، میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں، تو اسے اکنالج کرنا چاہیے مجھے. یہ اللہ رب العالمین کی غیرت ہے اوبویسلی. دیٹس وائی وی شوڈ لو اللہ. 3 ریزنز میں نے آپ کو دی، اور بھی بہت ریزنز ہیں لیکن مینلی یہ 3 ہی آپ اپنے ذہن میں لے آئیں تو اللہ سے اپنی محبت انشاءاللہ قائم کریں. اب کچھ ظاہر ہے جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے تو شیطان تو نہیں بیٹھے گا ایک کونے میں، وہ تو فوراً آئے گا. ابھی آپ یہ سوچنے ہی بیٹھیں گے کہ اللہ کتنا امیزنگ ہے اور اللہ نے تجھے کتنا کچھ دیا. ابھی آپ یہ کہیں گے ہی تو پیچھے سے وہ آئے گا یہاں سے لیفٹ سے اور وسوسہ ڈالے گا کان میں کہ اچھا وہ فلانی دعا تو قبول نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر اتنا امیزنگ ہے تو فلانی دعا تو تیری قبول نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا. پھر ایک دم سے آپ سوچیں گے یار اللہ کتنا فارگیونگ ہے. ایک دم سے کان میں ڈالے گا کہ اچھا تو پھر یہ مسئلہ کیوں چل رہا ہے تیری لائف میں. اگر اللہ اتنا فارگیونگ ہے تو پھر سفرنگ تو نہ ہوتی دنیا میں. اگر اللہ اتنا زیادہ مرسیفل ہے تو دنیا میں سفرنگ کیوں ہے. تو وہ تو یہ کرے گا، ٹھیک ہے. کئی لوگ ہیں ان کو یقین ہی نہیں آتا میں معاف ہو گیا ہوں، بار بار پوچھتے ہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا. اللہ کی معافی پہ شک کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے. تو میں آپ کے سامنے کچھ آیات رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہا ہے اور شیطان کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے.
کچھ لوگ کو یقین ہی نہیں آتا کہ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں انفارچونیٹلی کہ ہاں اللہ نے معاف کر دیا ہے لیکن اس کے ایفیکٹس آئیں گے میرے اوپر. معافی ہو چکی ہے لیکن گناہ کے ایفیکٹس آئیں گے میری لائف میں. دیکھیں معافی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایفیکٹس نہیں آئیں گے. دیکھیں نا جیسے میرے پاس کوئی معافی مانگنے آئے, میں اسے کہوں کہ گو اینڈ میک یور لائف, آئی ہیو فارگیون یو. نہیں آئیں گے ایفیکٹ, کبھی تنگ نہیں کروں گا تمہیں, کبھی کوٹ نہیں کروں گا اس بات کو. گو. اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہا ہے. میں آپ کو آیات سناتا ہوں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو یہ وسوسے ہیں, بہرحال آیات سے آپ کو تقویت ملے گی انشاءاللہ, اسٹرینتھ ملے گی. قرآن سے زیادہ کاؤنسلنگ اور کیا چیز کرتی ہے انسان کی, آیات کیا ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, سورہ البقرہ ورس نمبر 186. اب عربک پہ غور کریں. وَإِذَا کا مطلب ہے اینڈ وین, اور اگر ہوتا وَإِن, ان کا مطلب ہے if, دونوں میں فرق ہے. اینڈ وین مائی سلیوز آسک یو اباؤٹ می, دوسرا سینٹینس ہے اینڈ اف مائی سلیو آسک یو اباؤٹ می. دونوں میں پتہ ہے کیا فرق ہے. دیکھیں اگر ایک مدر کا بیٹا گما ہوا ہے اور اسے امید ہے کنفرم آئے گا, تو وہ کیا کہے گی؟ وین مائی سن ول کم یا اف مائی سن ول کم. اف میں شک ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اف کا مطلب ہے 50-50, اگر آئے گا. وین میں جب آئے گا 100% شور آئے گا. پہلی بات اللہ نے وَإِذَا, اور جب میرے بندے, کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے بندے تم سے میرا پوچھیں, ٹھیک ہے, تو کیا کہو. اب یہ ہے وین, اف نہیں, ٹھیک ہے. اللہ کو کنفرم ہے, پوچھیں گے, آئیں گے, کبھی نہ کبھی ضرور آئیں گے, رائٹ. اللہ نے کہا فَإِنِّي قَرِيب, دین آئی ایم نیئر. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال ہوتا ہے, صحابہ آتے تھے نا کہ ہمیں بتائیں, اس کا بتائیں, اس کا بتائیں. میں آپ کو کچھ آیات دکھاتا ہوں. دیکھیں قرآن میں جب بھی نبی سے سوال ہوا تو اللہ نے آیت میں کہا کہ اے نبی تم ہی جواب دو. مثالیں دیتا ہوں آپ کو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں روح کا. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, آپ جواب دیجئے کہ روح امر رب ہے. کیا کہا؟ آپ جواب دیجئے. اوکے. یسألونک ماذا ینفقون, اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں کیا سپینڈ کریں. کیا کہا؟ قل, جواب دو. سوال کس سے ہوا ہے؟ تم سے. جواب کون دے گا؟ تم. ٹھیک ہے. اسی طرح یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا, اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں, وہ گھڑی کے بارے میں, کب آئے گی. قل, جواب دو. یسألونک عن الاہلہ, یہ آپ سے سوال کرتے ہیں نیو مون کے بارے میں. قل, جواب دو. یسألونک عن الخمر والمیسر, قل, جواب دو. ہر جگہ کیا کہا؟ قل, رائٹ. اب ادھر آتے ہیں, یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ, جب یہ تم سے میرے بارے میں پوچھے, کیا کہا؟ قل, جواب دو, میں قریب ہوں. یہاں کہا قل, there is no قل ہے, خود جواب دیا فَإِنِّي قریب. مفسرین نے غور کیا اس بات, کیوں اللہ کے نبی کو نہیں کہا تم کہو؟ یہاں سے ریموو کر دیا ہر واسطے کو, ڈائریکٹ, می اینڈ یو, می اینڈ یو, ٹھیک ہے, ڈائریکٹ. اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ ڈائریکٹ ہے. وہ کرسچینٹی والا حساب نہیں ہے, پادری بیچ میں ہے, پہلے سنز اکنالج کرو, وہ اللہ سے صلح کرائے گا تو اللہ معاف کرے گا, یہ نہیں ہے. ڈائریکٹ بلاؤ مجھے, ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسرا, اللہ اتنی محبت کرتا ہے ہم اس سے, آپ سے, کہ اللہ نے کہا میں ڈائریکٹ تجھے جواب دے رہا ہوں. فَإِنِّي قریب, میں قریب ہوں, بہت قریب ہوں. ٹھیک ہے, آگے سنیں. اجیب الدعوت الداعی, اچھا یہاں پہ عبادی بھی ہے نا ورڈ, وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی. عبادی جو ہے اس کے دو میننگز ہیں. ایک تو عبادی کا مطلب ہے انتہائی ہمبلڈ انسان. اللہ تعالیٰ آپ کی ہیوملٹی کو اکنالج کر رہا ہے کہ تم بہت ہمبل ہو کر آئے ہو, مجھے پتہ ہے. عبادی کا مطلب ہے مائی سلیوز. یہ بالکل پتہ ہے کیسے ہے؟ آپ میرے پاس آئیں, آپ کوئی سوال پوچھیں, میں آپ کو کہوں کہ اے میرے بیٹے میں قریب ہوں. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہے او بوائے, او گرل, اے شخص میں قریب ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. وَإِذَا سَأَلَكَ انسان, جب انسان تم سے سوال کرے. اللہ نے کہا عبادی, میرا بندہ. یہ بالکل اسی طرح میرا بیٹا, ٹھیک ہے, ہم بیٹے تو نہیں اللہ کے, لیکن عبادی میرے بندے, اس میں اپنائیت ہے. یہ بہت خوبصورت ورڈ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا اجیب الدعوت الداعی اذا دعان. اجیب دعوت الداعی کا کیا مطلب ہے؟ میں آنسر کرتا ہوں کس کی سپلیکیشن کو؟ الداعی. اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی. اللہ کہہ سکتے تھے اجیب الدعوت الداعی مصلی,
میں آنسر کرتا ہوں اس پکارنے والے کو جو مصلی نماز پڑھنے والا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ اجیب الدعوت داعی متقی، میں آنسر کرتا ہوں کس پکارنے والے کو جو متقی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اجیب الدعوت داعی مؤمن، میں تو مومن دائی کو رپلائی کرتا ہوں، نہیں، اللہ نے کہا جو بھی پکارتا ہے اس کو رپلائی کرتا۔ الدائی کا مطلب ہے پکارنے والا۔ آپ کو پتہ ہے اس میں کفار بھی آتے ہیں، کبھی کبھی کافر کے دل سے بھی گاڈ نکل آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کرسچینٹی میں ایک بہت فیمس پریئر ہے کہ او گاڈ اف یو آر دیئر شو می یور سائنز، یہ بہت زیادہ فیمس ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے جب وہ بھی کہتے ہیں او گاڈ، دل سے کوئی کرسچن بھی کہے گا نا، یہ کوئی ہندو بھی کہے گا او گاڈ اف یو آر دیئر شو می یور سائنز، ریسٹ ایشورڈ اللہ تعالیٰ اسے راستہ دکھائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے الدائی۔ اذا دان، اذا کا مطلب کیا ہے؟ وین، اس آیت میں وین ایور۔ اب دیکھیں آپ ملک کے پرائم منسٹر کے پاس جائیں، آپ اس سے ہر وقت نہیں مل سکتے، وہ یہ نہیں کہے گا وین ایور یو ول کم آئی ول میٹ یو، وہ یہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا پتر ٹائم لے کر آؤ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ٹائم لے کر آؤ، اللہ تعالیٰ نے کہا وین ایور، جب مجھے پکارو گے میں آنسر کروں گا۔ اب آپ دیکھیں یہ ہمیں شاید اتنی بڑی آیت نہیں لگ رہی ہے، سوچیں ہندو جس کے 33 کروڑ گاڈز ہیں، ٹھیک ہے، بارش کا الگ ہے، کلاؤڈز کا الگ ہے، ایول کا الگ ہے، ٹھیک ہے، بچے فرٹیلیٹی کا الگ ہے، بچے دینے والا، اوکے، اسی طرح جو ہے وہ دولت دینے والی دیوی الگ ہے، رائٹ، اس کو سمجھ نہیں آئے گی کبھی اسے کس کو پکارے۔ سوچے یہ ایک اللہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے پکارو، کسی بھی چیز کے لیے پکارو، وین ایور، جب پکارو گے۔ یہ آیا کرسچن کو آپ سنائیں، نو پریسٹ، نو پادری، ڈائریکٹ اللہ کہہ رہا ہے، گاڈ کہہ رہا ہے۔ آپ سوچیں ان کے لیے کتنی بڑی آیا ہے، کتنی بڑی آیا ہے۔ آپ کو شاید اتنا نہیں فیل ہو رہا کیونکہ ہم آلریڈی اللہ کو ڈائریکٹ پکارتے ہیں الحمدللہ، لیکن اس میں اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور اس میں انسانیت کے لیے میسیج ہے کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں تمہارا گاڈ ہوں، آئی ایم ون، اور میں ہر وقت تمہیں آنسر کرتا ہوں، رائٹ۔ ایک تو یہ، دوسرا خوبصورت، انشاءاللہ بہت کام ڈاؤن ہوں گے، یہ آیا قرآن کی سب سے ہوپ فل آیا، سورہ زمر ورس نمبر 53۔ امام الرازی، تفسیر الرازی، امام الرازی بہت بڑے مفسر ہیں، وہ اس آیت میں سے 10 پوائنٹس نکالتے ہیں، مجھے جتنے یاد ہیں میں آپ کو اتنے بتاتا ہوں۔ کل یا عبادی، کہہ دیجئے اے میرے بندو، نبی وسلم کہا جا رہا ہے ان کو کہو اے میرے بندو، یہ وہی بات ہے اے میرے بیٹوں، میں آپ کو کہوں سنو اے لوگوں، یا میں آپ کو کہوں سنو او میرے اسٹوڈنٹس، کتنا فرق ہے، اے لوگوں اور او مائی اسٹوڈنٹس، لاٹس آف ڈفرینس۔ پہلی بات امام الرازی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عبادی کہہ رہا ہے، کل یا ایھا الانسان بھی کہہ سکتا تھا، سنو اے انسانوں، اللہ نے کہا نہیں تم میرے ہو، پہلی بات۔ دوسرا اللہ نے اکنالج کیا وہی بات کہ تم بہت 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 بیچارگی میں آئے ہو، مجھے پتہ ہے۔ یہ آیا بائی دا وے کب نازل ہوئی تھی؟ جب مشرکین نے اسلام قبول کرنا تھا، مشرک قبیلوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا ہم ایک کنڈیشن پہ اسلام قبول کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا؟ ہم نے ریپس کیے ہوئے، ہم نے بچیوں کو دفنایا ہوا ہے زندہ، ہم نے عورتوں کے ساتھ بہت برا کیا ہوا ہے، ہم نے جو ہے نا وہ پروسٹیٹیوشن کی ہوئی ہے، ہم نے شرابیں پی ہوئی ہیں، ہم نے لاشوں کو کھایا ہوا ہے، ہم نے آرفنس کی پراپرٹی کھائی ہوئی ہے، ہم نے اپنوں کو قتل کیا ہوا ہے، بھائیوں کو مارا ہوا ہے پراپرٹی کے چکر میں، گارنٹی دو یہ سب معاف ہو جائے گا۔ یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب سوچیں کہ اگر انہیں اللہ معاف کر رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ تو بہرحال پہلے 2 پوائنٹس، عبادی سے مراد ہے تم انتہائی ہمبلڈ آئے ہو، ذلیل ہو کر آئے ہو میرے پاس، آئی نو تم کتنا گر چکے ہو دنیا کے سامنے جھک جھک کے۔ دوسرا پوائنٹ تم میرے ہو، وائی ول آئی ناٹ فارگیو یو، جب تم ہو ہی میرے۔ اچھا آگے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اسرفوا حدیں پار کر دی، اسراف کر دیا ہے، علی انفسہم اپنی جانوں پہ ظلم کر کے۔ اس میں کیا پوائنٹ ہے؟ امام الرازی کہتے ہیں دیکھیں انسان سے معاف ہونا تھوڑا مشکل ہے، کیوں؟ جب آپ کسی انسان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا اس کا کہنا نہیں مانتے، آپ کا تو نقصان ہوتا ہے، اس کا بھی ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟
ہوتا ہے نا, وہ انسان ہے. میں نے کسی کے پیسے مار لیے, اس کا نقصان ہوگا, ایموشنل بھی ہوگا, فائنینشیل بھی ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کی مدر ہے, آپ کی مدر کو آپ نے بہت تنگ کیا ہے, مدر کتنا پیار کرتی ہے, لیکن اس کو نقصان ہوا ہے, مدر کو ہوا ہے, ایموشنلی ہرٹ ہوئی ہیں, فزیکلی بھی ہرٹ ہوئی ہوگی, ان کی صحت گر گئی بیچاری کی. بڑے بڑے پیرنٹس ہوتے ہیں, وہ بھی بچوں کو معاف تو کر دیتے ہیں, لیکن بڑا کبھی کبھی مشکل بھی ہوتی ہے. جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں نا, انہوں نے بہت 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 تنگ کیا ہوتا ہے, تھوڑی سی ریزسٹنس آتی ہے, تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ایسے ہی ہے نا, آپ نے دیکھا ہے بھائی بھائی کو نہیں معاف کرتا, ٹائم لگتا ہے کہ نہیں تو نے مجھے ہرٹ کیا ہے, میرا بھی تو نقصان کیا ہے. اللہ تعالیٰ امام الرازی کہتے ہیں, گارنٹی دے رہا ہے کہ میں رب العالمین ہوں, میرا تو نقصان تو نے کیا ہے نہیں, میں تجھے کیوں نہیں معاف کروں گا. نقصان بھی کس کا کیا ہے؟ الا انفسہم, اپنی جانوں پہ ظلم کیا, میرا تو کچھ نہیں بگاڑا. اگر کچھ بگاڑا ہوتا تو میرے لیے مشکل ہوتا معاف کرنا. سمجھ آ رہی ہے؟ وائی ول آئی ناٹ فارگیو یو, تو نے تو مجھے کوئی نقصان ہی نہیں پہنچایا. دیکھیں, جب ہم نماز نہیں پڑھتے, اللہ کا کوئی نقصان نہیں. جب ہم اللہ کو کہنا نہیں مانتے, اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا, ہم نے اپنا کیا. تو امام الرازی کہتے ہیں اللہ آپ کو گارنٹی دے رہا ہے کہ میں تجھے شورلی معاف کروں گا, کیونکہ تو نے میرا کچھ نہیں بگاڑا. بگاڑا ہوتا تو تھوڑی سی وہ ریونج والی فیلنگ نعوذ باللہ, ظاہر ہے اچھا آ گیا یہ, اب آپ میرے پاس آئیں بہت عرصے بعد میرا کچھ بگاڑ کے, تو میں کہوں گا اچھا اب آپ تو ایسی کی تیسی, پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا نا نچاؤں گا اپنی انگلیوں پہ, ٹھیک ہے نا, تو اس کے بعد جا کے ہو سکتا ہے کو معاف کر دوں کہ ٹھیک ہے جی اب میں نے تمہیں معاف کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نو گرجز, زیرو, نتھنگ, یو کیم آئی فارگیو, رائٹ, یہ ہے گارنٹی. اس کے بعد لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. امام الرازی کہتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا لا تقنطوا من رحمتی, کیا خیال ہے رحمتی کا کیا مطلب ہے؟ مائی مرسی. تو بات ایک ہی ہے, رحمت اللہ کیوں کہا؟ یہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں آپ کو کہوں سنو, میرے محمد علی سے نا امید نہ ہو, اور میں آپ کو مجھ سے نا امید نہ ہو. کتنا امپیکٹ ہے جب میں اپنا نام لوں. ٹھیک ہے, امام راضی کہتے ہیں اللہ نے اپنا گریٹسٹ نام ڈالا, رحمت اللہ. اللہ کا گریٹسٹ نام ہے, باقی ایٹریبیوٹس ہیں. ذاتی نام اللہ ہے, پرسنل نام, باقی اللہ کی صفات ہیں, ایٹریبیوٹس ہیں 99 جو ہیں. ٹھیک ہے, باقی بھی بہت ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تجھے کہہ رہا ہوں مایوس نہ ہو. ٹھیک ہے, اس میں امپیکٹ ہے. اس کے بعد ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, وہ کہتے ہیں انہ یغفر الذنوب جمیعا, بھی تو ایک ہی بات تھی. انہ کا کیا مطلب ہے؟ بے شک میں, یغفر الذنوب جمیعا, سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. دوبارہ کیا نام لائے؟ اپنا پرسنل نام, ان اللہ. میں آپ کو کہوں میں محمد علی, انشاءاللہ ایوری تھنگ فارگاٹن, میں سب بھول گیا ہوں محمد علی. آپ کہیں گے واہ, مطلب کتنا امپیکٹ ہے سبحان اللہ ان کی اس بات میں. تو اللہ یہی امپیکٹ ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہے ان اللہ, میں اللہ سب. اچھا پھر وہ کہتے ہیں یغفر الذنوب پہ بھی بات کر. ذنوب آلریڈی کیا مطلب ہے ذنوب کا؟ کون بتائے گا؟ گناہوں کی جمع ہے نا. ذنوب کا آلریڈی مطلب ہے سارے گناہ. ڈبل ایشورنس ایڈ کر دی, جمیعہ. اگر تجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے, جمیعہ, سارے کے سارے, کل ایوری تھنگ, چھپے ہوئے, ڈھکے ہوئے, سامنے کیے ہوئے, پاسٹ میں کیے ہوئے, فیوچر میں کیے ہوئے, سب معاف ہے. رائٹ, انہو, بے شک میں, ہول, اور بے شک میں, الغفور الرحیم. آخری بات وہ کہتے ہیں انہو الغفور الرحیم پہ بھی بات ہو سکتی تھی. دیکھیں عربک میں کتنی گہرائی ہے, اس لیے تفسیر سے قرآن پڑھنا کتنا امپورٹنٹ. انہو الغفور الرحیم کا مطلب بے شک میں الغفور ہوں الرحیم ہوں. اللہ نے 2 بار کہا بے شک میں اور میں الغفور ہوں الرحیم. الغفور غفرہ سے نکلا ہے. ٹھیک ہے, غفرہ کا مطلب ہے پردہ ڈالنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک میں اور میں پردہ ڈالوں گا, اور کیونکہ میں رحیم ہوں, میں تجھے معاف بھی کروں گا, پردہ بھی ڈال دوں گا تیرے گناہوں پہ, جتنے مرضی بڑے گناہ ہیں. ٹھیک ہے, تو دس از اے میسج فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب اس میسج کے بعد بھی کوئی کہے پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا. لوگ عمرے کراتے ہیں, حج کراتے ہیں, تہجد پہ معافیاں مانگ چکے ہوتے ہیں, ہر جگہ معافی مانگ چکے ہوتے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا. اللہ ان مشرکین کو کہہ رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, معافی مانگ لی تو کر دیا ہے, کیسے یقین آئے گا؟
اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہے نا تو پھر ہم کہتے ہیں یہ نا اللہ کی سزا ہے، یا یہ میرے فلانے گناہ کا کیا دھرا مجھ پہ اب آ رہا ہے، تو یہ تو شیطان ہے. آبویس سی بات، شیطان تو کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ خوش رہیں، وہ تو کبھی نہیں چاہے گا آپ کو یہ فیل ہو اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، وہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ اللہ کے بارے میں پازیٹیو ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے بارے میں یہ پازیٹیو ہو گیا تو یہ تو اللہ کی طرف چلا جائے گا. تو شیطان کہتا ہے نا، اس کو اتنی جلدی تو میں اللہ کی طرف نہیں جانے دوں گا، اس کو تھوڑا سا نیگیٹو تو میں کروں بلکہ بہت زیادہ نیگیٹو کروں. تو اللہ نے آپ کو معاف کیا ہے، آپ کے گناہ کو ملٹی پلائڈ بائی 0 بھی کیا ہے، اس کو چھپا بھی لیا ہے، اس کے ایول ایفیکٹس بھی نہیں آئیں گے آپ پہ، ریسٹ ایشورڈ نہیں آئیں گے. کسی سے زیادتی کی ہے آپ نے پاسٹ میں، اللہ سے بھی معافی مانگ لی، اور اگر مل گیا وہ بندہ اس سے بھی مانگ لی، اچھی بات ہے، معاف ہے، ریسٹ ایشورڈ معاف ہے انشاءاللہ. اگر نہ ملا فار سم ریزن، اور مل بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، جیسے پاسٹ کے کچھ افیئرز ہوتے ہیں تو وہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی افیئر میں، رائٹ، اب اس سے معافی مانگنے کا خدشہ ہے تو دوبارہ نہ افیئر چل جائے تو بہتر ہے نہ ہی مانگے معافی، ٹھیک ہے، دوبارہ نہ ہی جائیں، بس یہ کہ اس سے اللہ سے کہیں اللہ بس آپ سنبھال لیں، ٹھیک ہے، تو بس معاف ہے انشاءاللہ، ڈونٹ وری، انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے سچے دل سے توبہ کر لیا، اللہ ضرور معاف کرے گا. تو یہ اللہ ہے، رائٹ، تو اللہ کا لو ہے یہ. آگے ہم اللہ کے بارے میں پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آپ کا رب بہت ہی کنشائنٹیس ہے، اس کو کہہ سکتے حیا والا. اللہ بہت حیا والا ہے اور اللہ انتہائی جنرس ہے. ہی وڈ بی شائے، اللہ کو حیا آتی ہے جب اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے میں اس کو ایمٹی ہینڈ نہ لٹاؤں، میں اس کو خالی ہاتھ نہ لٹاؤں، اللہ کو حیا آتی ہے. پتہ ہے کیا ہے، آپ سے کوئی کچھ مانگنے آئے، آپ ہو سکتا ہے اسے وہ چیز نہ دو جو وہ مانگ رہا ہے، لیکن آپ میں اتنی حیا ہے، اتنی جنراسٹی ہے، آپ اسے کہو گے یار یہ تو نہیں ہے، چل یہ لے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا جی کہ یہ اپنے وائپر کا اپنا وائپر ڈلوا لیں، کارز والے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کا وائپر نہیں صحیح کام کر رہا، ڈلوا لیں. اب آپ کو تھوڑی حیا آتی ہے کہ یار وائپر تو اس سے نہیں ڈلوانا، آپ اسے آفر کر دیتے ہیں یار وائپر نہیں ڈلوانا لیکن چل تو یہ برگر کھلا دیتا ہوں، ساتھ ہی برگر والا کھڑا ہوا ہے، برگر کھلا دیتا ہوں. اب دیکھیں یہ کتنی بڑی آفر ہے کہ میں خالی ہاتھ نہیں تجھے لوٹا رہا، ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ اللہ سے کوئی بھی دعا کرتے ہیں اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، امپاسبل، امپاسبل. ہاں اگر وہ چیز بہتر نہیں ہے تو اللہ نہیں دے گا، اللہ کو بہتر پتہ ہے، آپ سے زیادہ پتہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بدلے کچھ نہ کچھ اور ضرور دے گا. خالی ہاتھ تو امپاسبل ہے اللہ آپ کو لوٹا دے، امپاسبل خالی ہاتھ لوٹا دے، ٹھیک ہے. تو دعا کرنا نہ چھوڑیں، رائٹ. تو یہ حدیث بہت خوبصورت ہے. پھر دیکھیں ابو رزین رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ laughs for the despair of his servant as he will soon relieve him. یہ میں آپ کو پوری حدیث بھی سناتا ہوں. I said, O messenger of Allah, does the Lord laugh? اللہ ہنستا ہے، اسمائل کرتا ہے. نبی سے فرمایا یس. ابو رزین کہتے ہیں we will never be deprived of goodness by a Lord who laughs. سبحان اللہ، کہ پھر تو ہمیں کبھی بھی گڈنس سے ڈپرائیو نہیں کیا جائے گا ایسے رب سے جو لاف کرتا ہے، جو مسکراتا ہے. کبھی آپ نے امیجن کیا اللہ کی لافٹر، اللہ کا مسکرانا ہماری طرح کا نہیں ہے، انسانوں کی طرح کا، لیکن اللہ اتنا امیزنگ ہے، اتنی محبت کرتا ہے، مسکراتا ہے اپنے بندوں پہ، پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، ٹھیک ہے. ایک بدو بیڈوین آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا ہے یا رسول اللہ قیامت والے دن میرا حساب کون لے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ. وہ چھلانگیں مارتا ہوا گیا لٹرلی، کہتا پھر تو میں بخشا گیا، یعنی کیجول ورڈز میں کہتا پھر تو میں بخشا گیا، یعنی اس کا گمان اللہ رب العالمین سے یہ تھا، ٹھیک ہے. ایک سلف کہتے پائس پریڈیسیسر، کوئی تابعی تھے یا تبع تابعین میں سے تھے، انہوں نے کہا اگر مجھے قیامت والے دن چوائس ملے کہ میرا حساب میری مدر لے گی یا اللہ لے گا، آئی ول چوز اللہ. اللہ اکبر. مدر ہر گناہ معاف کر دیتی، ہر سن بیٹے کو معاف ہی کرتی ہے. انہوں نے کہا نہ 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 نہ، مدر نہیں، اللہ سے کہوں گا میں میرا حساب لے، ٹھیک ہے. تو یہ گمان ہے، اللہ کہتا ہے جیسا میرے سے گمان کرو گے ویسا میں دوں گا، رائٹ. اور شیطان کی کوشش ہے برا گمان ہی کرائے آپ کو، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ مسکراتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ لاف بھی کرتا ہے. پوری حدیث یہ ہے
کہ ایک بندے کو ایک چیز ملنے والی ہوتی ہے، وہ اس کے لیے بہت محنت کرتا ہے. یعنی اس حدیث کو میں ایک اور حدیث سے ریلیٹ کر رہا ہوں. یہاں تک کہ وہ اس چیز کو بالکل پانے لگتا ہے، چند گز کے فاصلے پہ وہ چیز ہوتی ہے، سکسیس، لیٹ سے سو کالڈ سکسیس. ایک دم اللہ دیکھتا ہے اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے، فرشتوں کو کہتا ہے گو اینڈ سنیچ اٹ فرام ہم، جاؤ اور چھین لو اس سے. فرشتے حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ او لارڈ یو آر دا موسٹ مرسیفل، آپ کہہ رہے ہیں چھین لو. فرشتے آپ کو پتہ ہے کویسچن بھی کیا انہوں نے، اللہ کو کہا تھا نا کہ آپ کیوں بناتے ہیں انسان کو، قرآن میں کویسچن موجود ہے. اس کا مطلب فرشتے انٹیلیجنٹ بینگز ہیں، دے کین آسک. پوچھتے ہیں یا رب العالمین یو آر دا موسٹ مرسیفل، تو آپ کہہ رہے ہیں چھین لو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یس، کیونکہ اگر یہ چیز اسے مل گئی تو اس کی دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب ہے. ٹھیک ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. یہ پتہ ہے کیا ہے، کچھ یوتھ سوچتے ہیں نا ہم نے اتنی دعائیں کی، کسی سے شادی ہو جائے، کوئی ہمیں مل جائے اور نہیں ہوئی، وہ پھر اللہ سے ناراض ہو جاتے. کیوں؟ تو میں ان سے کاؤنٹر کویسچن کرتا ہوں، کیا آپ یہ دعائیں کرتے ہیں جنت مل جائے؟ ہاں کرتے ہیں. کیا آپ یہ دعائیں کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ؟ بالکل کرتے ہیں. کیا آپ یہ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے ہدایت دے، اے اللہ تعالیٰ میری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے؟ ہاں کرتے ہیں. تو پھر یہ دعائیں قبول ہوئی ہیں، وہ اس لیے نہیں قبول ہوئی کیونکہ اگر وہ قبول ہو جاتی تو دنیا بھی جاتی، آخرت بھی جاتی. پھر ربنا آتنا فی الدنیا یہ نہ رہتا. کئی لوگ ہیں ان کو بعد میں سمجھ آتی ہے، کئی نوجوان آتے ہیں ہمارے پاس کہ میری ان سے شادی نہیں ہوئی. دیکھیں اپنی ایگو کو تھوڑا سا سائڈ پہ کریں اور براڈر سوچیں. اگر آپ کی ایک بندے سے شادی ہو جائے، آپ کی یہ تسکین تو پوری ہو جائے گی، ایگو تو آپ کی بوسٹ ہو جائے گی کہ جو میں چاہتا تھا وہ مل گیا، یہ تو ایگو ہے. ٹھیک ہے، کل کو سپوز آپ کو بہت چیلنجز آتے ہیں اس میرج میں، کل کو سپوز 5 ایئر ڈاؤن دا لائن آپ کی میرج ٹاکسک ہو جاتی ہے، کل کو سپوز آپ کو ان لاز سے بہت چیلنجز آتے ہیں اس میرج میں، کل کو سپوز آپ کو کوئی افیئر نکل آتا ہے اس بندے کا، ایکسٹرا میریٹل افیئر. ٹھیک ہے، یہ باتیں آپ کو نہیں پتہ ہیں، یہ باتیں اللہ کو پتہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فیوچر دیکھا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ آپ کو کبھی کبھی دور کرتا ہے ایک چیز سے، یو نیور نو، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کہتا ہے گو اینڈ سنیچ اٹ. تو فرشتے حیران ہو کر پوچھتے ہیں یا اللہ آپ کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے یس، کیونکہ اس کو نہیں پتہ کہ یہ ہارمفل ہے اس کے لیے. پھر وہ روتا ہے انسان، شکایت کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ الفاظ کہتے ہیں کہ اللہ ہنستا ہے اس پہ، مسکراتا ہے، اللہ کو پیار آتا ہے اس پہ. ٹھیک ہے، جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے وہ ٹوائے شاپ پہ جاتا ہے، روتا ہے، زمین پہ لیٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور حرکتیں کرتا ہے عجیب و غریب. تو کبھی کبھی باپ کو پیار آتا ہے، یار یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ یہ دیکھو ڈسپیئر ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں سون میں اس کو ریلیف دینے والا ہوں، میں اس کو اس سے کچھ بہتر دینے والا، اس کو پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ حدیث بہت قابل غور ہے. تو ہم نے یہ پوائنٹ لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا، وداؤٹ اللہ دیر ول بی نو الٹیمیٹ پرپز، نو الٹیمیٹ ہوپ، نو الٹیمیٹ ویلیو اینڈ نو اٹرنل اینڈ میننگ فل ہیپینس. یہ بات آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اور وائی اللہ ڈیزروز ٹو بی ورشپڈ، ابن قیم کہتے ہیں دا ون ہو از ٹرولی امپریزنٹ is the one whose heart is imprisoned from Allah and the captivated one is the one whose desires have enslaved him. بہت قابل غور کوٹ ہے کہ اصل میں جو کیپٹیویٹڈ بندہ ہے، enslaved بندہ ہے، وہ ہے جس کی ڈیزائرز اس کا گاڈ بن گئی ہیں. ٹھیک ہے، اور ٹرولی امپریزنڈ وہ ہے جس کا دل امپریزن ہوا ہوا ہے اللہ کی یاد سے. تو بہت قابل غور ہے. اور یہ کوٹ بھی میں آپ کو سنانا چاہوں گا، ویری بیوٹیفل کوٹ، اس پہ بھی بہت غور کیجیے گا. ابن قیم کہتے ہیں In the heart are disorders that cannot be remedied except by responding to Allah. دل کے کچھ ایسے امراض ہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں جو کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے جب تک آپ اللہ کو رسپونڈ نہیں کریں گے، یعنی جب تک آپ اللہ کی طرف نہیں جائیں گے. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں in it is a desolate feeling that cannot be removed except by intimacy with him in solitude. دل میں ایک ایسی خلا ہے، desolate کہتے ہیں خلا کو، جو کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. وہ ایمٹینس کبھی پوری نہیں ہوگی. جس مرضی سے دل لگا لیں، جتنی مرضی ڈوپامین لے لیں، جتنے مرضی گانے سن لیں،
جتنا مرضی پلیجر کر لیں، وہ خلا کبھی نہیں پوری ہوگی جب تک اکیلے میں اللہ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، جب تک اکیلے میں اللہ سے باتیں نہیں کریں گے، وہ خلا نہیں پوری ہونے والی، ٹھیک ہے؟ اور آج کے انسان کے پاس یہ ٹائم ہے ہی نہیں۔ لاسٹ ٹائم آپ کب اکیلے بیٹھے تھے اللہ کے پاس؟ جسٹ فار 5 منٹس۔ اکیلے بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذکر کرنا اور ایک ہاتھ سے موبائل دیکھنا، یہ اکیلا بیٹھنا نہیں ہے۔ اکیلے بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہے ربنا آتنا فی الدنیا اور پیچھے مائنڈ میں کچھ اور چل رہا ہے۔ دس از ناٹ سٹنگ ان سالیٹیوڈ۔ سٹنگ ان سالیٹیوڈ از سب کچھ علیحدہ، دنیا علیحدہ، سر جھکا لینا اور اللہ کے بارے میں سوچنا اور اللہ سے بات کرنا۔ یہ کب ہوا تھا لاسٹ ٹائم؟ سوچیں اس کے اوپر۔ لاسٹ ٹائم کب آپ نے اللہ سے اکیلے میں کہا ہے کہ اللہ آپ کی کروڑوں نعمتیں ہیں اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، ہارٹ ٹو ہارٹ بات کی تھی؟ سوچیں۔ اس کے بعد ان اٹ از سیڈنس، اس دل میں غم ہے، بہت غم ہے، وچ ول ناٹ لیو، نہیں چھوڑے گا آپ کو، ایکسیپٹ بائی ہیپینس آف نوئنگ ہم، جب تک اس کو نہیں جان لیں گے۔ نوئنگ اللہ ول میک یو ہیپی۔ جیسے یہ آیا آپ کے سامنے آئی، اللہ کی گارنٹی آئی آپ کے سامنے، آپ کو خوش ہونا چاہیے، رائٹ؟ جیسے ایک سلف تھے، کہتے تھے جب بھی میں ڈاؤن ہوتا ہوں، پائس پریڈیسیسر، 3 آیتیں میں ذہن میں لاتا ہوں، 3 آیتیں۔ پہلی آیا سورہ آل عمران ورس 160، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو اللہ اگر تجھے دینا چاہے کون ہے اس چیز کو روک دے، اور کون ہے جو تجھے وہ دے دے جو اللہ نہ دینا چاہے۔ کہتے کہ اس آیت نے مجھے بہت کام ڈاؤن کیا۔ دوسری بات، اسی لیے اللہ پہ توکل کرو، یہ آیا۔ دوسری آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 6، چیپٹر 11 ورس نمبر 6، اللہ کہتے ہیں کوئی بھی کریچر دنیا میں نہیں لیکن اس کا رزق اللہ نے اس کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کو رزق کا ڈویلنگ بھی پتہ ہے کہاں۔ وہ کہتے ہیں میں کام ڈاؤن ہو جاتا ہوں، یہ آیا پڑھ کے۔ تیسری آیا سورہ یونس کی ورس نمبر 107 ہے غالباً، کون ہے جو تیری تکلیف کو دور کرے سوائے اللہ کے؟ جب تجھ پہ تکلیف آئی ہو کون ہے اسے دور کر سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ وہ کاؤنسلنگ قرآن سے کرواتے تھے وہ لوگ، ٹھیک ہے؟ اسی لیے وہ تگڑے تھے، اسی لیے they were very full of ایمان، ان کو سمجھ آتا تھا قرآن۔ تو یہ ہے اصل میں بات۔ تو جتنا آپ اللہ کو جانیں گے انشاءاللہ you'll be happy and truthfulness in his dealing۔ پھر وہ کہتے ہیں in it is anxiety، اس کے اندر انگزائٹی ہے، اور وہ انگزائٹی نہیں ختم ہوگی، آپ کو سکون نہیں ملے گا جب تک کہ آپ اللہ کی سیک فار ہز سیک گیدر نہیں ہوں گے، اور جب تک آپ اس کے روکے ہوئی باتوں سے نہیں رکیں گے۔ دیکھیں انگزائٹی کی بہت بڑی وجہ، اور بھی بہت وجوہات ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے بڑی وجہ انگزائٹی کی ہے کہ ڈیپ ڈاؤن آپ کو پتہ ہے آپ غلط جا رہے ہیں، آپ اللہ سے دور ہیں، آپ گناہ میں مبتلا ہیں، اور آپ کو وہ انگزائٹی کی شکل میں چیز آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تب تک نہیں دور ہوگی جب تک آپ پوری کوشش نہیں کریں گے بچنے کے لیے، رائٹ؟ اسی طرح انہوں نے کہا کہ اس میں ایک فائر آف ریگریٹ ہے، ندامت کی آگ ہے جو کبھی بھی نہیں بجھے گی جب تک آپ سیٹسفائی نہیں ہو جائیں گے اس کے کمانڈز پہ ایکٹ کر کے۔ تو اس آگ کو بجھانا ہے، ندامت کی آگ کو، تو اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے انسان کو، اور اس کی رضا میں راضی نہیں ہو جائیں گے۔ یہ بہت خوبصورت بات کہ ان اٹ از اے اسٹرانگ ڈیزائر، اس میں ایک تڑپ ہے جو کبھی نہیں بجھے گی جب تک اونلی اللہ از ناٹ دا ون ہو از ساٹ آفٹر۔ جب تک تو اللہ کے پیچھے نہیں جائے گا یہ نہیں بجھنے والی، رائٹ؟ انسان ہرٹ کریں گے بار بار۔ دیکھیں نا کتنا کمزور ریلیشن ہے، سبحان اللہ۔ ویسٹ کا کتنا کھوکھلا نظام ہے، آپ سوچیں بیچارے اللہ نہیں ہے پاس، ایک دوسرے پہ اوور ریلائنس ہے، گرل فرینڈ ہے اس پہ اوور ریلائنس ہے، اسی سے ہر چیز لے رہے ہیں کیونکہ اٹیچمنٹ انسان کی نیڈ ہے۔ بوائے فرینڈ سے ہر چیز لے رہے ہیں، بوائے فرینڈ کو خدا بنایا ہوا ہے، گرل فرینڈ کو خدا بنایا ہوا ہے، ایک انسان کو خدا بنایا ہوا ہے، اور جب وہ انسان دل توڑ دے، چھوڑ دے، تو سوئسائڈ۔ اتنا دل ٹوٹتا ہے، یہ اس کے نقصانات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابن قیم کہتے ہیں اللہ سے دل لگاؤ، کبھی دل نہیں ٹوٹے گا۔ باقی یہ نہیں کہ انسانوں سے نہ لگاؤ، انسانوں کو بھی محبت کرو۔ اور آخری بات، اس کے اندر ایک وائڈ ہے، انتہائی خلا ہے جو کبھی نہیں بجھے گی ایکسیپٹ بائی فلنگ دیٹ وائڈ ود ہز لو۔ جب تک اس وائڈ میں اس کی محبت نہیں ڈال لو گے، تو یہ وائڈ نہیں بجھنے والی۔ were a person to be given the entire world and everything in it that would never fill the void، کبھی بھی وہ وائڈ نہیں فل ہوگی
تو یہ خوبصورت کوٹ ہے اللہ کی مرسی کے اوپر. یہیں پہ ہم کنکلوڈ کریں گے. اللہ تعالیٰ کے آج بارے میں ہم نے پڑھا اللہ از سو لونگ. اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انتہائی مرسیفل ہے, اور اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہو کے آپ بڑے 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 پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں اپنے لائف میں. تو اف یو وانٹ ٹو سی یور ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ایک سلف نے کہا تھا اگر آپ اللہ کے ساتھ اپنا ریلیشن دیکھنا چاہتے ہیں کیسا ہے, تو یہ دیکھیں اللہ نے آپ کو کن کاموں میں بزی کیا ہوا ہے. یہ بڑی الارمنگ بات ہے. اگر تو آپ کا زیادہ تر وقت غلط کاموں میں ہے تو اللہ کے ساتھ آپ کا ریلیشن ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ کا زیادہ تر وقت ٹھیک کاموں میں ہے تو انشاءاللہ آپ کا اللہ کے ساتھ ریلیشن ٹھیک جا رہا ہے, کیونکہ یہ اللہ کی ہی مرضی ہے کہ اس نے آپ کو ٹھیک جگہ پہ لگایا ہوا ہے. تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آخری کلاس امید ہے ہوگی, اللہ کے نام کا کیا مطلب ہے یہ ہم پڑھیں گے, اور اللہ کے ایٹریبیوٹس مزید انشاءاللہ 99 ایٹریبیوٹس کو تھوڑا ڈسکس کریں گے. تو انشاءاللہ مزید ہم اللہ کے بارے میں پڑھیں گے, لیکن اب ٹائم چونکہ ختم ہے تو ہم یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.